الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم. وہ اللہ جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم سب کے پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم۔ محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک کا سفر، اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا۔ آج بھی اسی عنوان پر مزید کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر سفر اور دوران سفر پیش آنے والے حالات، واقعات، ان سب میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور بہت سی ایمان افروز اور عبرتناک باتیں سامنے آتی ہیں۔ جنہیں پڑھ کر، سن کر ایک مسلمان انسان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اعمال صالحہ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو وقت کی قلت کے پیش نظر بیان نہیں ہو سکی، آج انہیں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی بھی سفر پہ جاتے تو اپنے پیچھے اپنا ایک قائم مقام امام مقرر کر کے جاتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امام مقرر کیا تھا ان کا نام ہے صبا ابن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے میرے پیچھے رہ کر اپنے اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باقی تمام اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سفر کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت زیادہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہو جو کہ ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ لیکن ان میں اور آپ میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ اللہ کے نبی نہیں، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے سے پہلے ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اور انہوں نے ان کو یہ حکم دیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا تھا، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ میرے پیچھے میری قوم میں رہیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی رہنمائی کریں اور کسی بھی فاسق یا فساد کرنے والے کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت بڑا ان کا اعزاز تھا، بڑی مرتبے اور بڑی فضیلت کی بات، جسے سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ روانہ ہوئے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام آپ کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں، پیچھے وہی رہے جو منافق تھے، یعنی زبان سے ان کا ایمان کا دعویٰ تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ البتہ چند ایمان والے جن کا ذکر آگے آئے گا، جو کہ بلا عذر پیچھے رہے اور انہوں نے اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا، ان میں آپ کے ایک صحابی ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خیمے میں داخل ہوئے، بیوی نے کھانا تیار کر رکھا تھا اور زمین پہ پانی کا چھڑکاؤ کر رکھا تھا، دسترخوان لگایا، ان کو بٹھایا اور سامنے کھانا لا کر رکھا۔ تو کھانا جب کھانے لگے، ہاتھ بڑھایا، اندر سے ضمیر نے ملامت کی۔ اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، ضمیر نے ملامت کی، جھنجھوڑا، کہنے لگے اوہو میں کتنا بدقسمت ہوں، بد نصیب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو کہ 30,000 کی تعداد میں اتنی شدید گرمی میں سفر کر رہے ہیں، اور ان کے پاس سواریاں بھی کم ہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اور میں ادھر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوں اپنی بیوی کے سامنے ٹھنڈی جگہ پہ اور کھانا کھانے لگا ہوں۔ میرے لیے یہ جائز نہیں، میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔ کھانا وہیں چھوڑا، سواری لی، سواری کو تیار کیا اور اوپر سوار ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ سواری کو دوڑایا اور منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے راستہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی جس کا مجھے احساس ہوا، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ میری اس غلطی کو معاف کرے۔ اللہ کرے یہ احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ تو ایسا کرنے سے جب انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر دے اور اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ احساس ہونا چاہیے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گزر دیار سمود سے ہوا، یعنی قوم سمود کی بستی، وہ قوم کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور بطور نشانی ایک بہت بڑی اونٹنی پہاڑ سے نکالی، جسے انہوں نے دیکھ بھی لیا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ یقیناً ہم نے قوم سمود کے پاس سمجھانے کے لیے ان میں سے ان کے خاندان ان کے قبیلہ کے ہی ایک آدمی صالح علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، جنہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اوروں کو شریک نہ بناؤ، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، جو تم کر چکے ہو اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ اللہ تم پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ لیکن وہ ایمان نہ لائے، نہ سمجھے، بلکہ ان کی حماقت کہنے لگے قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ کہنے لگے اے صالح، جس عذاب کی تو بات کرتا ہے وہ عذاب ہم پہ لے آ، لیکن ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ایک فرشتے کو حکم دیا، ایک چیخ مار۔ فرشتے نے زوردار چیخ نکالی جسے سن کر ان کے جگر پھٹ گئے اور وہیں پہ ملیاں میٹ ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے زمین سے زلزلہ بھی بھیجا، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی، سب ہلاک ہو کر برباد ہو کر رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم اس قوم کی بستی کے پاس سے گزر رہے ہو جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو یہاں سے روتے ہوئے گزرو، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزرو۔ وہاں سے گزرے، مسلمانوں کے پاس چونکہ پانی کی قلت تھی، کچھ چشمے نظر آئے، وہاں سے پانی لے لیا اور آگے اسی پانی سے انہوں نے آٹا بھی گوندھا اور ہنڈیاں بھی چڑھائیں۔ کھانا تیار ہو رہا ہے، ایک اور آزمائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قوم سمود کی بستی کے پاس جو چشمے تھے ان میں سے جو پانی لیا ہے اس پانی کو گرا دو، اور اس پانی کے ساتھ تم نے جو کھانا تیار کیا ہے، جو آٹے میں ڈالا ہے یا ہنڈیوں میں ڈالا ہے، وہ بھی گرا دو۔ اب صحابہ کرام آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان پہلے ہی بہت کم ہے اور جو ہے آپ اسے بھی گرانے کا حکم دے رہے ہیں، نہیں، یہ تھے وہ سچے ایمان والے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یہ ایمان والے جن کا یہ شیوا ہے کہ
کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے یہ فوراً اس پہ لبیک کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے بات کو سن لیا اور اطاعت کر لی، مان لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیز ہوا چلی، شدید آندھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ میرے ساتھیوں، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اکیلا باہر نہ جائے، اگر جانے کی مجبوری ہی ہے تو اپنے ساتھ ایک ساتھی ملائے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہی اس مجمع سے باہر نکلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں حکمت ہے، اسی میں عزت ہے، وقار ہے اور اسی میں بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آئے جس میں تمہاری بقا ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہاری عزت ہے، تو فوراً اس کو قبول کرو، اس کو مانو اور کسی قسم کا انکار یا اعتراض ہرگز نہ کیا۔ ایک آدمی اٹھا، باہر جانے لگا اور کہنے لگا کسی کو کیا ساتھ ملانا، میں جوان ہوں، طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی کا سہارا لینے کی، تو اس لیے میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ جو ہی مجمع سے باہر نکلا، تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے انہیں ان کی جگہ سے اٹھایا اور میلوں دور بنی طے کے پہاڑوں میں جا کر گرا دیا۔ کہاں گئی جوانی، کہاں گئی طاقت، کہاں گئی پہلوانی؟ انسان کمزور ہے، اپنے آپ کو طاقتور مت سمجھے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے ہم دنیا میں ہی کسی فتنہ میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اگر دنیا میں کوئی فتنہ، کوئی سزا نہ بھی ملی، بچ بھی گئے، آخرت میں تو پھر دردناک عذاب تیار ہے ہی۔ فتنہ سے مراد دنیاوی عذاب اور عذاب علیم سے مراد جہنم کا عذاب۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی کسی فتنہ میں، کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری منزل یعنی تبوک میں پہنچے، اور وہاں پہ
رومیوں کے ساتھ اور بنو غسان کے ساتھ صلح ہو گئی، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف لاکھوں کی فوج جمع کر رہے تھے اور لڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام کا جوش اور جذبہ دیکھا تو مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، اور آپس میں انہوں نے یہی طے کیا کہ ہماری بقا اور ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم صلح کر لیں اور لڑائی سے گریز کریں۔ صلح ہوئی، ان کے آس پاس دیگر جو چھوٹے چھوٹے ممالک تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی طاقتوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی ہے اور وہ میدان میں لڑائی کے لیے نہیں آئے، تو ہم تو ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ خود آگے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اس پہ صلح کر لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر تم سچے مومن ہو تو غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، اور اہل ایمان کی سچے مسلمانوں کی مدد کرنا ان کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ کے سردار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بڑا اڑیل ہے، بڑا جنگجو ہے، اور اس میں بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے، باقی آ گئے ہیں ابھی تک وہ نہیں آیا، جس کا نام تھا وہ قیدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف من سیوف اللہ، جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، انہیں حکم دیا کہ 400 آدمی اپنے ساتھ لے کر وہ قیدر کے قلعہ میں پہنچے، اسے گرفتار کر کے لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قیدر تجھے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے ملے گا، نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے ملے گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ فوراً لبیک کہتے ہیں، 400 آدمی اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے، اس کے قلعہ کے قریب جب پہنچے نا تو دور سے دیکھ رہے ہیں واقعتاً نیل گائے اس کے قلعہ کے گیٹ پہ کھڑی ہے، اس کو اپنے سینگ مار رہی ہے، اور وہ قیدر اپنے خاندان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قلعہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور چاندنی رات ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہو، جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا، اور اس طرح کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دیں، جن باتوں کی نشان دہی کی، جن کاموں کی، جن باتوں کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟
اللہ کی وحی سے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات کرتے ہی نہیں جب تک ہماری طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وحی بھیج کر آپ کو بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل اور جبرائیلش ہم نہ گفتے تانا گفتے کردگار۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی وہ اپنے قلعہ سے باہر آتے ہیں اور نیل گائے کی طرف بڑھتے ہیں اس کا شکار کرنے کے لیے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ انہوں نے مزاحمت کی، عقیدر کا ایک بھائی مارا گیا اور باقی بھاگ گئے، تو عقیدر کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کر اور لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس نے بڑا خوبصورت ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جس پہ عمدہ قسم کی کڑھائی تھی اور سونے کے زیورات سے لدا ہوا تھا۔ صحابہ کرام دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اس کے لباس پہ کہ کتنا خوبصورت بڑا عالی شان کڑھائی والا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے لباس پہ تعجب کر رہے ہو، واللہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے نا، انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو لباس عطا فرمایا ہے نا، تو جنت کا جو اللہ نے انہیں لباس عطا فرمایا ہے، اس لباس میں سعد کا جو ایک چھوٹا سا رومال ہے نا، یہ عقیدر کا لباس اس رومال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنت کا لباس جو اہل ایمان اہل اسلام کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے نا، وہ بڑا ہی عمدہ اور خوبصورت ہے۔ فرمایا یلبسون من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفقا۔ یہ ایمان والے نیک اعمال کرنے والے اللہ فرماتے ہیں ہم جنت میں ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، سونے چاندی کے زیورات پہنا دیں گے، حریر و ریشم کا خوبصورت لباس پہنا دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی جو حوریں ہیں نا، جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی، باقی لباس تو اس کا مقابلہ کیا ہو جاتا۔ جنت کی حور کا ایک دوپٹہ اگر دنیا میں آ جائے نا، تو اسے حاصل کرنے کے لیے تمام لوگ آپس میں الجھ پڑے، اتنا وہ قیمتی اور اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں کئی مناظر دیکھے گئے۔ ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا، رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، آپ نے جاگتے رہنا ہے، سونا نہیں، اور جب فجر طلوع ہو جائے، فجر کی اذان کہہ کر ہم کو نماز کے لیے جگانا ہے۔ آپ نے نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، حضر ہو یا سفر ہو، نماز آپ ہمیشہ بر وقت ادا کیا کرتے ہیں۔ اور یہی ایمان والوں کی، مسلمانوں کی پہچان ہے، جو بار بار اللہ نے بیان کی کہ مومن ایمان والے نماز میں سستی اور غفلت نہیں کیا کرتے۔ غفلت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ اسی سورہ توبہ نے اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ منافق لوگ ہی ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، پہرا دیتے رہے، لیکن جب فجر قریب آئی ان کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ فجر گزر گئی، سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنیں چمکنے لگیں۔ ایک کرن سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ پہ پڑی۔ پورے مجمع میں سے سب سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے دیکھا سورج طلوع ہو چکا ہے، دھوپ نکل رہی ہے۔ آپ نے آواز دے کر فرمایا، اے بلال تو نے یہ کیا کر دیا؟ نماز لیٹ ہو گئی، تو نے جگایا نہیں، اذان نہیں کہی۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ لوگوں کو سلا دیا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ جیسے آپ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، میں بھی تھکا ہوا تھا، میں نے کوشش کی لیکن بالآخر آنکھ لگ گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا ہمارے لیے دین، آپ کا کھانا کھانا ہمارے لیے دین، آپ کا پانی پینا ہمارے لیے دین، آپ کا سفر کرنا ہمارے لیے دین، اور آپ کا سو جانا بھی ہمارے لیے دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ سورج کی طرف اشارہ کریں اور کہیں کہ اے سورج پیچھے چلا جا۔ کئی کہنے والے کہہ دیتے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی، لیٹ ہو گئی، انہوں نے سورج کو حکم دیا واپس چل، سورج واپس گیا اور نماز کو انہوں نے اپنے وقت پہ پڑھا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک موضوع اور من گھڑت بنائی ہوئی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب اٹھو، تھوڑا سا اور سفر آگے کرو۔ آگے پہنچے، جہاں کچھ پانی نظر آیا، مناسب جگہ معلوم ہوئی، فرمایا یہاں پہ وضو کرو اور نماز کے لیے صفیں درست کر لو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے کے کافی دیر بعد فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا۔ آپ نے نماز کی جماعت کروائی حسب معمول، جس طرح جماعت کروائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے پڑھے، اور آپ نے فرمایا صحیح حدیث کہ جو بھی مسلمان سویا رہے، جاگ نہ آئے، جان بوجھ کر نہیں، اگر آنکھ نہیں کھلی، پتہ نہیں چلا، تاخیر ہو گئی، سویا رہا، تو اسے جب بھی جاگ آئے، اگرچہ سورج طلوع ہو جائے، مزید وقت بھی گزر جائے، دوپہر بھی کیوں نہ ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، جب بھی اس کی آنکھ کھلے سب سے پہلے وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھے۔ اس کی نماز کا وہی وقت ہے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اور اسی طرح آدمی اگر بھول جائے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا کام کہ بالکل اس طرف خیال ہی نہیں رہا، تو فرمایا جب بھی اس کو یاد آئے فوراً نماز ادا کرے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے ادا کیا کرو، تو جو ہی یاد آئے نماز ادا کرو۔ ویسے معمول یہی ہونا چاہیے زندگی کا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، تمام اعمال میں سے بہترین عمل نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ تو اسی طرح راستہ میں اور بھی کچھ مناظر پیش آئے، اور اس سفر میں جو چند منافق لوگ آپ کے لشکر میں شامل تھے اور چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ یہ تقریباً 12 کی تعداد میں تھے، الگ ہو کر بیٹھے، پروگرام بنایا کہ ہم آگے جا کر نا لشکر سے ایک گھاٹی کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں، تو جو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوگا نا، ہم آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کفار اور منافقین نے جب بھی کوئی ایسی سازش کی، اے محبوب ہم نے ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں تک میرا دین پہنچائیں۔ دین پہنچانا لوگوں تک آپ کا کام، اور آپ کی جان کی، آپ کے جسم کی حفاظت کرنا ہمارا کام۔ واللہ یعصمک من الناس، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ کفار، منافقین اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ آپ کو بچایا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار ابن یاسر
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا، ایک کو پیچھے رہنے کا حکم دیا، ایک کو آگے رہنے کا حکم دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے ہیں، اور جو ہی وہ منافقین سامنے آتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں اللہ کا نام لے کر ان پہ حملہ کر دیا، اور ان کی سواریوں پہ تلوار سے حملہ کیا، اور سواریوں نے دوڑ لگا دی، اور اللہ نے اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے بچا دیا۔ فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان منافقین نے ایک ایسا قصد کیا، ارادہ کیا جس کو پورا نہ کر سکے، اور اپنی سازش میں یہ ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ جب اس طرح کامیاب ہو کر بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ آپ مدینہ میں پہنچے، تو جو منافق لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے نا، وہ آتے ہیں اور آ کر جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ مجبوری تھی، اس لیے آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری ظاہری باتیں سن کر مان لیتا ہوں، اور تمہارے دلوں کے جو حال ہیں وہ اللہ جانتا ہے، باطن کو اللہ جانتا ہے۔ اگر واقعہ ہی تم سچے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تو جانتا ہی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ جو 12 منافق تھے نا، جن کی آپ نے پہلے بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بھی بتا دی کہ یہ تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں ہم انہیں قتل کر دیں۔ انہوں نے آپ کے خلاف یہ پروگرام بنایا، اب یہ اس قابل نہیں کہ زندہ رہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو، لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ لو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اگرچہ یہ منافق ہیں، لیکن آس پاس کے عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ محمد نے تو اپنے اصحاب کو قتل کروا دیا، اپنی امت کے لوگوں کو قتل کروا دیا، تو میں یہ مشہوری نہیں کروانا چاہتا۔ مصلحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، اور جو سچے ایمان والے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ مسلمان جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، ان کے اچھے اعمال بھی ہیں، اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے، کچھ غلطیاں اور خطائیں بھی ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ اور انہی کے بارے میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نکلے، اللہ نے کتنے خوبصورت اور عظیم اعلانات کیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان
المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے ایمان والے آپ کے اصحاب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، معاویہ ابن ابی سفیان اور دیگر مسلمان، فرمایا ہم نے ان سے ان کی مال اور ان کی جانیں لے کر بدلہ میں ہم نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ ہم نے ان سے یہ تجارت کر لی، ان سے سودا کر لیا، ان کے مال اور جانیں لے کر ان کو کیا دے دیا؟ جنت۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے پہلے سے ہی، جو تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی اور اس قرآن میں بھی۔ اور مجھے بتاؤ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا ہو کون سکتا ہے؟ تو یہ عظیم ہستیاں جن سے اللہ نے یہ وعدہ کیا اور پھر کوئی اس پہ شک کرے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کیوں اللہ نے وعدہ کیا؟ یہ عام لوگ نہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کے اندر کچھ اوصاف ہیں۔ کیا؟ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ نے ان کی یہاں پہ 10 خوبیاں بیان کی کہ یہ توبہ کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ سچے مومن ہیں۔ اے محبوب، ان ایمان والوں کو میری طرف سے آپ جنت کی بشارت سنا دیں۔ اللہ۔ اور آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بعد میں آنے والے یعنی مجھے اور آپ سب کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم بھی اللہ سے ڈر کر رہو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان صحابہ کرام کی اتباع کرو، ان کی اقتداء کرو۔ جب دنیا میں ان کی اتباع کرو گے، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا ساتھ ملا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔